قصے کی تفصیل بائبل میں کچھ اس طرح ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے دشت فاران سے بنی اسرائیل کے 12 سرداروں کو فلسطین کا دورہ کرنے کے لیے بھیجا تاکہ وہاں کے حالات معلوم کریں۔ یہ لوگ 40 دن دورہ کر کے وہاں سے واپس آئے اور انہوں نے قوم کے مجمع عام میں بیان کیا کہ واقعی وہاں دودھ و شہد کی نہریں بہتی ہیں، لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زور آور ہیں اور ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں۔ وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قد آور ہیں، اور ہم نے وہاں بنی اناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں بھی تھے۔ یہ بیان سن کر سارا مجمع چیخ اٹھا کہ کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے۔ خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں۔ اس پر ان 12 سرداروں میں سے جو فلسطین کے دورے پر بھیجے گئے تھے 2 سردار یوشع اور کالب اٹھے، اور انہوں نے اس بزدلی پر قوم کی ملامت کی۔ ابھی جو 2 اشخاص کا ذکر تھا وہ یہ تھے۔ کالب نے کہا چلو ہم ایک دم جا کر اس ملک پر قبضہ کر لیں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کریں، یعنی قبضہ کر لیں۔ پھر دونوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچا دے گا، فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، اور ہمارے ساتھ خداوند ہے سو ان کا خوف نہ کرو۔ مگر قوم نے اس کا جواب یہ دیا کہ انہیں سنسار کر دو۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا اور اس نے فیصلہ فرمایا کہ اچھا، اب یوشع اور کالب کے سوا اس قوم کے بالغ مردوں میں سے کوئی بھی اس سرزمین میں داخل نہ ہونے پائے گا۔ یہ قوم 40 برس تک بے خانماں پھرتی رہے گی، یہاں تک کہ جب ان میں سے 20 برس سے لے کر اوپر کی عمر تک کے سب مرد مر جائیں گے اور نئی نسل جوان ہو کر اٹھے گی، تب انہیں فلسطین فتح کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ چنانچہ اس فیصلہ خداوندی کے مطابق بنی اسرائیل کو دشت فاران سے اردن تک پہنچتے پہنچتے پورے 38 برس لگ گئے۔ اس دوران میں وہ سب لوگ مر کھپ گئے جو جوانی کی عمر میں مصر سے نکلے تھے۔ اردن فتح کرنے کے بعد حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت یوشع بن نون کے عہد خلافت میں بنی اسرائیل اس قابل ہوئے کہ فلسطین فتح کر سکے۔ یہ تھوڑی سی ہسٹری تھی جس سے ہمیں یہ والی آیات پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَتْلُو اور تلاوت کیجئے، سنائیے، علیہم ان کے سامنے، نبأ خبر، ابن آدم حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی، بالحق کے ٹھیک ٹھیک، اس جب قربا قربانن ان دونوں نے ایک قربانی کی، قربا ڈبل کا صیغہ ہے، فتقبلا تو قبول کر لی گئی، من احدہما ان دونوں میں سے ایک کی قربانی، ولم یتقبل اور قبول نہ کی گئی، من الآخر دوسرے کی۔ قالا تو جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی تھی وہ کہنے لگا، لا اقتلنک میں تجھے قتل کروں گا۔ قالا تو اس نے دوسرے نے بولا، انما بے شک یتقبل اللہ اللہ قربانی قبول کرتا ہے، من المتقین پرہیزگاروں کی۔ لئن اگر بسطتا تو نے بڑھایا، الیہ میری طرف، یدا کا اپنا ہاتھ، لتقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسطن میں نہیں بڑھاؤں گا، یدیا اپنا ہاتھ، الیکا تیری طرف، لاقتلک تاکہ میں تجھے قتل کروں، انی کیونکہ بے شک میں، اخاف اللہ اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ انی بے شک میں، اریدو چاہتا ہوں، ان تبوء کہ تو سمیٹے، بے اسمی میرا گناہ، و اسمی کا اور اپنا گناہ، فتکونا اور تو ہو جائے، من اصحاب النار اہل دوزخ میں سے، وذالک اور یہی جزاء و بدلہ ہے، الظالمین ظالموں کا۔ فطوعت لہ نفسہ اس کے نفس نے اس کے لیے آسان کر دیا، قتل اخی ہے اس کے بھائی کا قتل، فقتلہ اس نے اس کو قتل کر دیا، فاصبح اور قتل کرنے کے بعد ہو گیا، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ تو اللہ نے بھیجا، غراباً ایک گواہ، یبحثو جو کھودنے لگا، فی الارض زمین میں، لیوریہ تاکہ وہ اس کو دکھائے، کیفا کیسے، یواری چھپائی جائے، سوءتا اخی اس کے بھائی کی لاش،
یعنی بالکل اس کے سامنے ایک ڈراماٹائز ایک قصہ کیا گیا کہ ایک کوا آیا، دو کووں کی آپس میں لڑائی ہوئی، ایک کوا جو ہے وہ مر گیا، اور پھر دوسرے کوے نے کیا کیا کہ زمین کھود کر، چونچ سے زمین کو کھود کر اور اس کو کھینچ کے اپنی چونچ سے اور پنجوں سے اس کو اس چھوٹے سے گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈالی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمثیل اس لیے بھیجی تھی تاکہ اس کو بتائے کہ کیسے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا ہے۔ قالا، تو کہنے لگا، یا ویلتا، اے افسوس مجھ پر، ہائے افسوس مجھ پر، عجز تو، کیا میں اتنا عاجز ہوں، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، مثلا حاصل الغراب، اس کوے کی طرح، فاواریا، اور میں چھپاؤں، سو عطا اخی، اپنے بھائی کی لاش، فاصبحا، تو وہ ہو گیا، من النادمین، شرمندہ ہونے والوں میں سے۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتاتا رہا۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کتبنا، ہم نے فرض کیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہو کہ، من قتلا، جس نے قتل کیا، نفسن، کسی شخص کا، بغیر نفس، بغیر کسی وجہ کے، یعنی کسی نفس کے بدلے میں بغیر کسی وجہ کے کسی شخص کو قتل کیا، اور فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کرنے کی کوشش کی، فکأنما، تو گویا کہ اس نے قتل الناسا جمیعا، تمام لوگوں کا قتل کیا، ومن احیاہا، اور جس نے کسی کی جان بچائی، فکأنما، تو گویا کہ احیا الناس جمیعا، اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخش دی، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، ان کے پاس آئے تھے، رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، کھلی کھلی ہدایات لے کر، ثم، پھر، انا، بے شک، کثیرا منہم، ان میں سے بہت سے، بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، زیادتیاں کرنے لگے۔ انما، بے شک، جزاء الذین، ان لوگوں کا بدلہ، یحاربون، جو لڑتے ہیں، اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض، اور زمین میں تگ و دو کرتے ہیں، فسادن، کے فساد برپا کریں، ان یقتلوا، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، اور یصلبوا، یا ان کو سولی پہ چڑھایا جائے، اور تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اگر دایاں ہاتھ کاٹنا ہے تو ساتھ بایاں پاؤں، اور اس کا وائس ورثہ، اور ینفو، یا ان کو نکالا جائے، یعنی جلاوطن کیا جائے، من الارض، زمین سے، ذالکا، یہ اس وجہ سے ہے کہ لہم، ان کے لیے، خزی، رسوائی ہے، ذلت ہے، فی الدنیا، دنیا میں، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابو، جنہوں نے توبہ کر لی، من قبلی، اس سے پہلے، ان تقدروا علیہم، کہ تم ان پر قابو پاؤ، یعنی ان کو عقل آ گئی، ان کو سمجھ آ گئی، اور انہوں نے اللہ اور رسول سے لڑنے سے اور زمین میں فساد کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا، یعنی توبہ کر لی۔ فَاعْلَمُوا، تو جان لو، یعنی تمہیں ایسی صورت میں معلوم ہونا چاہیے، ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے مومنو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ، اسی کی طرف، الوسیلۃ، وسیلہ، وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے، تم فلاح پاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو، اگر، ان لہم، ان کے لیے ہوتا، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، یعنی زمین کی ساری دولت ان کے قبضے میں ہوتی، ومثلہ معہ، اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، لیفتدوا بہ، اور وہ چاہتے کہ اسے فدیہ، اس کے ذریعے فدیہ دیں، من عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن کے عذاب سے، یعنی فدیہ دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، ما تقبل منہم، تو یہ ان سے قبول نہ کی جائے گی، یعنی یہ ساری دولت ان سے قبول نہیں کی جائے گی، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ یریدون، ہم وہ چاہتے ہیں، ان یخرجوا، کہ وہ نکل آئیں، من النار، آگ سے، وما ہم، اور وہ نہیں ہیں، بخارجین منہا، اس سے نکلنے والے،
ولہم اور ان کے لیے عذاب مقیم قائم رہنے والا عذاب ہے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن عذاب ملا اور ایک دن نہیں ملا، بلکہ مسلسل قائم رہنے والا کنٹینیوس عذاب ان کو دیا جائے گا۔ والسارق والسارقۃ، سارق فاعل کے وزن پہ ہے، چوری کرنے والا، والسارقۃ اور چوری کرنے والی، فقطعوا تم کاٹو، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ، جزاءم یہ بدلہ ہے، بما کسبا جو کچھ ان دونوں نے کمایا، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، نکالم من اللہ اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، واللہ عزیز الحکیم اور اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا ہے، حکیم ہے، وائس ہے۔ دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، اور امت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ پہلی چوری پر سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ نبی پاک نے تصریح فرمائی ہے کہ لا قطع علی خائن، اس سے معلوم ہوا کہ چوری کا اطلاق خیانت وغیرہ پر نہیں ہوتا، بلکہ صرف اس فعل پر ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے مال کو اس کی حفاظت سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لے۔ پھر نبی پاک نے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ ایک ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری پر ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ترکاریاں، پھل، گوشت، پکا ہوا کھانا، غلہ جس کا بھی کھلیان نہ کیا گیا ہو، کھیل اور گانے بجانے کے آلات وہ چیزیں ہیں جن کی چوری میں قطع ید کی سزا نہیں ہے۔ نیز جنگل میں چرتے ہوئے جانوروں کی چوری اور بیت المال کی چوری میں بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان چوریوں پر سرے سے کوئی سزا ہی نہ دی جائے گی، مطلب یہ ہے کہ ان جرائم میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ فمن تابا تو جس نے توبہ کر لی، من بعد ظلم ہی ظلم کرنے کے بعد، واصلح اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ تو بے شک اللہ، یتوب الیہ اس کی طرف مائل ہو جائے گا، یعنی اس کی توبہ قبول کر لے گا، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، یعذب وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہے، ویغفر اور معاف کر دیتا ہے، لمن یشاء جس کو وہ چاہے، واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ یا ایھا الرسول اے رسول، لا یحزنک آپ کو غمگین نہ کریں، الذین وہ لوگ، یسارعون جو بہت پھرتی دکھا رہے ہیں، فی الکفر کفر میں، من الذین یہ ان لوگوں میں سے ہیں، قالوا جنہوں نے کہا، آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، بے افواہہم اپنے منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم اور ان کے دل ایمان نہیں لائے، یعنی کہ منافق۔ ومن الذین ہادوا یا یہ ان لوگوں میں سے بھی ہیں، ہادو جو یہودی بن گئے ہیں، سماعون للکذب وہ کان لگاتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، مسلمانوں کی سن گن لیتے رہتے ہیں، سماعون لقوم آخرین اور دوسرے لوگوں کی خاطر بھی کان لگاتے ہیں، لم یاتو کا جو کبھی آپ کے پاس نہیں آئے، یحرفون الکلمہ وہ بات کو تبدیل کر لیتے ہیں، پھیر لیتے ہیں، من بعد مواضعہ ان کی اصل جگہ متعین ہونے کے بعد، یقولون وہ کہتے ہیں، ان اوتی تم ھذا اگر تمہیں یہ دیا جائے، یہ حکم تمہیں دیا جائے، فخذوہ تو تم اس کو لے لو، وَإِن لَمْ تُؤْتُوہ اور اگر تمہیں نہ دیا جائے، فاحذروا تو نہ مانو۔ اس کی میں ابھی تفصیل بتاؤں گی تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ وَمَن یُرِدِ اللَّهُ اور جس سے اللہ نے ارادہ کر لیا، فتنتہ فتنے میں ڈالنے کا، جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، فلن تملک لہ تو تم اس کو نہیں بچا سکتے، من اللہ اللہ کی گرفت سے، شیئا کچھ بھی، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ کہ اللہ نہیں چاہتا، ان یطہر کہ پاک کرے، قلوبہم ان کے دلوں کو، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔